خوش آمدید۔ آج ہم ولیم ہنری ہڈسن کی کتاب ادب کے مطالعے کا تعارف کے کچھ حصوں پر ذرا گہرائی میں بات کریں گے۔ یہ کتاب یہ سکھاتی ہے کہ ادب کو صرف ایسے ہی پڑھ لینے سے آگے کیسے بڑھا جائے، مطلب اسے ٹھیک سے سمجھا کیسے جائے اور اس کی اصل قدر پہچانی کیسے جائے۔ تو آج کا مقصد کیا ہے ہمارا؟ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ادب کا ایک سنجیدہ مطالعہ جو ہوتا ہے وہ بس ٹائم پاس کے لیے کتابیں پڑھنے سے الگ کیسے ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہڈسن جو طریقے بتاتے ہیں ان سے مصنف کو، اس کے کام کو اور اس کے زمانے کو، اس کی روح تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے تاکہ ادب سے ہمارا رشتہ وہ زیادہ گہرا ہو، زیادہ معنی خیز بنے۔ یہ صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ پڑھنے کا جو فن ہے اسے سمجھنا ہے۔ بالکل، اور یہ سفر واقعی بڑا دلچسپ ہے کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ ادب کیسے زندگی کو دکھاتا ہے، کیسے لکھنے والے کی اپنی شخصیت، چاہے وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اس کی تحریر میں آ جاتی ہے، اور یہ بھی کہ ادب کو ایک آرٹ پیس کے طور پر اسے پرکھا کیسے جائے۔ بات صرف کہانی جاننے کی نہیں ہے بلکہ یہ سمجھنے کی ہے کہ وہ کہانی کہی کیسے گئی اور کیوں وہ ہمیں اتنا اثر انداز کرتی ہے۔ تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ایک بہت بنیادی سوال، لوگ ادب تخلیق ہی کیوں کرتے ہیں؟ ہڈسن کا ایک بڑا دلچسپ نقطہ ہے اس بارے میں۔ وہ کہتے ہیں ادب صرف تفریح یا معلومات نہیں ہے، یہ اصل میں کچھ گہری انسانی خواہشوں کا اظہار ہے۔ وہ 4 خاص محرکات بتاتے ہیں۔ پہلا تو ہے خود اظہاری کی شدید خواہش، مطلب اپنے اندر جو خیالات ہیں، جذبات ہیں، تجربات ہیں، انہیں باہر لانے کی تڑپ۔ جی، اور دوسرا محرک ہے دوسرے انسانوں میں دلچسپی، یعنی ہم صرف اپنی ذات میں گم نہیں رہ سکتے نا، ہم دوسروں کی زندگیاں، ان کے کردار، ان کے مسئلے، انہیں سمجھنا چاہتے ہیں، بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرا ہمارے آس پاس کی دنیا ہے، فطرت ہے، شہر ہیں، واقعات ہیں، ان کو بیان کرنا، ان کی تصویر کھینچنا۔ اور چوتھا جو شاید سب سے اہم ہے وہ ہے خالص فنکارانہ جبلت، یعنی خوبصورتی پیدا کرنے کی خواہش، اپنی بات کو صرف کہنا نہیں بلکہ اسے سلیقے سے، ہنر سے، ایک خاص ترتیب اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کرنا۔ اور یہی محراکات پھر طے کرتے ہیں کہ ادب کن موضوعات پر بات کرے گا، ہے نا؟ ہڈسن بتاتے ہیں کہ ادب کا دائرہ وہ بہت ہی وسیع ہے۔ اس میں ایک فرد کے ذاتی بالکل نجی تجربات بھی آ جاتے ہیں اور انسان ہونے کے ناطے ہمارے جو مشترکہ مسائل ہیں وہ بھی، جیسے زندگی، موت، محبت، تقدیر، یہ بڑے بڑے سوال۔ بالکل۔ پھر سماجی دنیا ہے، یعنی فرد کا معاشرے سے کیا رشتہ ہے، سماجی انصاف، رسم و رواج، سیاسی مسئلے، یہ سب۔ فطرت کی دنیا بھی ادب کا بہت اہم موضوع رہی ہے ہمیشہ سے، پہاڑ، دریا، موسم، جانور، اور ان سے انسان کا کیا تعلق بنتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو ادب خود اپنا موضوع بن جاتا ہے، یعنی ادیب جو ہے وہ فن پر، شاعری پر یا لکھنے کے عمل پر ہی سوچ بچار کرنے لگتا ہے۔ تو انہی موضوعات اور محرکات سے ادب کی مختلف شکلیں جیسے شاعری ہے، ناول ہے، ڈرامہ ہے، یہ سب نکلتی ہیں۔ اچھا، اور ادب بنتا کن چیزوں سے ہے؟ ہڈسن کہتے ہیں کہ 4 بنیادی ستون ہیں اس کے۔ پہلا، فکر یا عقل، یعنی خیالات، دلیلیں، دانش۔ دوسرا، جذبہ، مطلب احساسات، جوش، درد، خوشی، یہ سب۔ تیسرا، تخیل، یعنی وہ امیجنیشن کی اڑان جو ہمیں نئی دنیاؤں میں لے جاتی ہے۔ اور چوتھا عنصر جو ان سب کو ایک شکل دیتا ہے وہ ہے تکنیک، یعنی زبان کا استعمال، سٹائل، ساخت، پیش کرنے کا انداز۔ یہی تکنیکی مہارت ہے جو صرف خیالات کے اظہار کو ادب اور فن کا درجہ دیتی ہے۔ آپ اسے ایسے سمجھیں کہ اگر ادب ایک عمارت ہے تو فکر، جذبہ، تخیل اس کا مٹیریل ہے اور تکنیک اس کا ڈیزائن اور نقشہ ہے۔ ٹھیک، اب آتے ہیں مصنف کو سمجھنے کی طرف۔ یہاں ہڈسن ایک بہت اہم فرق بتاتے ہیں، ایک عام قاری اور ایک سنجیدہ طالب علم میں۔ فرق کیا ہے؟ منظم مطالعہ۔ ہڈسن کا ایک بڑا کلیدی نقطہ یہ ہے کہ اگر کسی مصنف کو واقعی سمجھنا ہے تو اس کی بس ایک آدھ کتاب پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی جتنی بھی تخلیقات مل سکیں ان سب کا مطالعہ کیا جائے، اور وہ بھی زمانی ترتیب سے، یعنی جس ترتیب سے وہ لکھی گئی تھیں۔ آپ دیکھیں نا، جیسے اگر آپ شیکسپیئر کے شروع کے ڈراموں سے لے کر آخری دور کے ڈراموں تک ترتیب سے پڑھیں
تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے اس کا فن پختہ ہوا، کیسے اس کے موضوعات بدلے، کردار نگاری میں گہرائی کیسے آئی۔ یہی بات بالزاک جیسے ناول نگار پر بھی آتی ہے۔ یہ گویا مصنف کے ذہن کا جو ارتقا ہے نا، اسے قدم بقدم دیکھنا ہے۔ اور مصنف کی شخصیت کا اس کے کام سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ایک بڑی دلچسپ بحث ہے۔ کیا تحریر واقعی لکھنے والے کی شخصیت کا آئینہ ہوتی ہے؟ ہڈسن یہاں دو مشہور اقوال کا حوالہ دیتے ہیں۔ شاعر الیگزینڈر پوپ نے کہا تھا کہ اسلوب خیال کا لباس ہے، یعنی جیسے ہم موقع دیکھ کر کپڑے بدلتے ہیں، ویسے ہی خیالات کے لیے اسلوب چن سکتے ہیں۔ لیکن مورخ تھامس کارلائل اس سے متفق نہیں تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، اسلوب مصنف کا کوٹ نہیں، اس کی جلد ہے۔ مطلب یہ کوئی اوپر کی چیز نہیں جسے اتارا یا پہنا جا سکے، یہ تو مصنف کی ذات کا، اس کی شخصیت کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ ہڈسن خود بھی کارلائل سے زیادہ متفق نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مصنف کا جو سٹائل ہے وہ اس کی تعلیم، اس نے کیا پڑھا ہے، کن لوگوں سے متاثر ہوا، اس کے ذاتی تجربات، اس کا سوچنے کا انداز، یہاں تک کہ اس کے مزاج اور طبیعت کا بھی عکس ہوتا ہے۔ کارڈل نیومن نے تو یہاں تک کہا کہ اسلوب مصنف کی روح کا سایہ ہے۔ تو اس نظریے کے مطابق تحریر کو پڑھنا وہ گویا مصنف سے ملنا ہے۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ مصنف کی سوانح عمری یعنی بائیوگرافی پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اگر اسلوب ہی شخصیت کا آئینہ ہے تو کیا صرف کام پڑھنا کافی نہیں؟ ہڈسن مانتے ہیں کہ سوانح عمری دلچسپ ہو سکتی ہے، مفید بھی ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر وہ مصنف کے کام کو سمجھنے میں مدد دے۔ لیکن وہ اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ سوانح عمری کبھی بھی اصل ادبی کام کے مطالعے کا متبادل نہیں بن سکتی۔ اصل چیز تو خود تخلیق سے براہ راست رشتہ بنانا ہے۔ اور اس رشتے کے لیے ایک بنیادی شرط ہے، مصنف کے ساتھ کسی نہ کسی سطح پر ہمدردی پیدا کرنا، بھلے اس کے خیالات، اس کا مزاج، اس کا رہن سہن ہم سے کتنا ہی الگ کیوں نہ ہو۔ ادب کا ایک بڑا تحفہ ہی یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے جیسے اور اپنے سے بالکل مختلف لوگوں کی زندگیوں اور ذہنوں میں جھانکنے کا موقع دیتا ہے۔ اس سے ہماری اپنی سمجھ بوجھ، ہمارا ذہنی دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کم از کم شروع میں اپنے تعصبات کو ایک طرف رکھ کر مصنف کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مصنف کی شخصیت کو سمجھنا تو اہم ہے، لیکن کیا کوئی مصنف بالکل اکیلا لکھتا ہے؟ خلا میں ہڈسن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہر لکھنے والا وہ اپنے زمانے کا حصہ ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تعلق ادب پر کیسے اثر ڈالتا ہے۔ ہڈسن عہد کی روح یعنی اسپرٹ آف دی ایج کی بات کرتے ہیں۔ مطلب ایک ہی دور میں لکھنے والے جو مختلف ادیب ہیں، ان کے انفرادی فرق تو ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں کچھ مشترک خصوصیات، کچھ مشترک احساسات پائے جاتے ہیں۔ اس کی مثال وہ الزبیتھن ڈرامہ نگاروں سے دیتے ہیں۔ شیکسپیئر ہیں، کرسٹوفر مارلو، بین جانسن، یہ سب الگ الگ شخصیات تھے، ان کے انداز مختلف تھے، لیکن ان سب کے کاموں میں ایک خاص قسم کی توانائی ہے، ایک بے باکی ہے، موضوعات کا ایک خاص طرح کا انتخاب نظر آتا ہے جو اس دور کی پہچان ہے۔ وہ رنگ ہمیں بعد کے ادوار میں، مثلاً 18ویں صدی کے پوپ یا 19ویں صدی کے ورڈزورتھ کے ہاں ویسا نہیں ملتا۔ تو گویا ہر عہد کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے جو اس کے ادب میں جھلکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادب کو پوری طرح سمجھنے کے لیے صرف ادبی پہلوؤں پر نظر رکھنا کافی نہیں؟ بالکل نہیں۔ ہڈسن اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمیں اس عہد کی تاریخ، اس کے سماجی حالات، سیاسی اتار چڑھاؤ، علمی اور فکری رجحانات، ان سب کو بھی سمجھنا ہوگا۔ کتاب کے پیچھے مصنف ہوتا ہے اور مصنف کے پیچھے اس کا پورا عہد اور معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ ادب اسی زندگی سے خوراک لیتا ہے جس میں وہ جنم لیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ سمجھنے کے لیے کہ الزبیتھن دور میں ڈرامہ اتنا مقبول کیوں ہوا، یا 18ویں صدی میں ناول کیوں ایک بڑی صنف بن کر ابھرا، ہمیں صرف لوگوں کے ادبی ذوق کو نہیں دیکھنا بلکہ اس وقت کے سماجی، معاشی اور تعلیمی حالات کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اچھا، اسی سلسلے میں ایک اور کارآمد طریقہ ہے تقابلی مطالعہ یعنی کمپیریٹیو میتھڈ۔ مطلب مختلف زمانوں، مختلف زبانوں اور مختلف قوموں کے ادب کا آپس میں موازنہ کرنا۔ یہ کیسے مددگار ہوتا ہے؟ اس سے کئی بڑی دلچسپ باتیں سامنے آتی ہیں۔ مثلاً ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی موضوع جیسے محبت ہے یا جنگ ہے یا فطرت ہے، وہ مختلف ادوار اور ثقافتوں میں کیسے پیش کیا گیا ہے۔ یونانی ٹریجڈی میں محبت کا کیا تصور تھا؟
قرون وسطی کے رومان میں کیا تھا، شیکسپیئر کے ہاں کیا ہے، اور آج کے ناول میں کیا ہے۔ اس موازنے سے نہ صرف اس موضوع کی مختلف جہتیں سمجھ میں آتی ہیں، بلکہ خود ان ادوار کے مزاج کا فرق بھی واضح ہوتا جاتا ہے۔ اور کیا اس سے ادبی اصناف مطلب جانرا کے ارتقاء کو بھی سمجھا جا سکتا ہے؟ یقیناً ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نظم، ڈرامہ یا ناول جیسی اصناف وقت کے ساتھ کیسے بدلتے ہیں۔ رزمیہ یعنی ایپک شاعری کا دور کب تھا، وہ کیوں ختم ہوئی، ناول کیسے شروع ہوا اور اس نے کیا کیا شکلیں اختیار کیں۔ اس کے علاوہ ہم ادبی اثرات کا مطالعہ کر سکتے ہیں، جیسے یورپ کی نشاط ثانیہ یعنی رنیسا پر قدیم یونانی اور لاطینی ادب کے کیا اثرات تھے، یا 18ویں صدی کی جو اقلیت پسندی تھی اس کے رد عمل میں 19ویں صدی میں رومانوی تحریک کیسے ابھری جس نے قرون وسطی کی طرف دیکھا۔ یہ سب تقابلی مطالعے سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اب تک ہم نے ادب کو زندگی اور مصنف کی شخصیت کے آئینے کے طور پر دیکھا، لیکن ادب ایک فن بھی ہے، ایک فائن آرٹ۔ تو اس کے فنی پہلوؤں، اس کی ٹیکنیک کا مطالعہ کیسے کیا جائے؟ ہڈسن یہاں ایک اہم نقطے پر زور دیتے ہیں: ادبی شجرہ نسب یعنی لٹریری جینیالوجی اور پیشروؤں یعنی اینٹی-سیڈنٹس کا مطالعہ۔ مطلب یہ دیکھنا کہ ایک مصنف نے اپنے سے پہلے آنے والوں سے کیا سیکھا، کیا لیا اور پھر اس میں کیا اضافہ کیا۔ یہ بہت دلچسپ تحقیق ہے۔ مثلاً شیکسپیئر جیسا عظیم ڈرامہ نگار بھی، وہ ایک دم سے آسمان سے نہیں ٹپکا تھا، اس نے اپنے پیشروؤں سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ ہاٹسن مثال دیتے ہیں کہ شیکسپیئر نے کامیڈی لکھنے کے کچھ گر شاید جان لائلی سے سیکھے ہوں گے، اور ٹریجڈی اور تاریخی ڈرامے کا فن کرسٹوفر مارلو سے۔ یہ جاننا صرف تاریخی دلچسپی کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے ہمیں شیکسپیئر کی اپنی جدت، اس کی اپنی مہارت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ اس نے سیکھی ہوئی چیزوں کو کیسے بہتر کیا، کیسے ان پر اپنی مہر لگائی۔ اسی طرح شیکسپیئر کے ماخذات یعنی سورسز کا مطالعہ بھی اہم ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے کئی ڈرامے پرانے ڈراموں، کہانیوں یا تاریخی واقعات پر مبنی ہیں، جیسے کنگ جان ایک پرانے گمنام ڈرامے پر مبنی ہے، رومیو جولیٹ ایک اطالوی کہانی پر، اور میکبیتھ ہولن شیٹ کی تاریخ کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ تو کیا یہ جاننا صرف تجسس پورا کرنا ہے؟ نہیں، ہڈسن کے مطابق یہ شیکسپیئر کی عظمت کو سمجھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اصل مواد کیا لیا تھا اور پھر اسے ڈرامے میں کیسے ڈھالا، تو ہمیں اس کی فنی مہارت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس نے کرداروں کو کیسے گہرائی دی، ایک سادہ سی کہانی کو پیچیدہ انسانی نفسیات کا عکس کیسے بنایا، موضوعات کو کیسے زیادہ بامانی بنایا۔ اصل کمال تو یہی ہے نا کہ اس نے عام سے بعض اوقات بے جان مواد کو لافانی فن پاروں میں کیسے بدل دیا۔ یہ مطالعہ ہمیں اس کے تخلیقی عمل کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ فن کے مطالعے میں اسلوب کا تجزیہ بھی شامل ہے، کیا اس کا بھی کوئی تکنیکی طریقہ ہے؟ جی ہاں، ہڈسن اسلوب کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ کچھ عقلی عناصر ہیں، جیسے خیالات کا واضح ہونا، زبان کا درست ہونا۔ کچھ جذباتی عناصر ہیں، جیسے تحریر میں زور ہونا، توانائی ہونا، اثر ہونا۔ اور کچھ جمالیاتی عناصر ہیں، جیسے زبان کی خوبصورتی، اس کی میوزک، اس کا آہنگ۔ ان پہلوؤں کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں بھی ہڈسن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ تکنیکی مطالعہ بھی آخرکار مصنف کی شخصیت سے ہی جڑا ہے۔ اسلوب کے یہ تمام پہلو، اس کی وضاحت، اس کی قوت، اس کا حسن، یہ کہیں نہ کہیں مصنف کی اپنی ذات کا ہی عکس ہوتے ہیں۔ تو تکنیک کا مطالعہ بھی ہمیں واپس مصنف تک لے جاتا ہے۔ آئیے اب کچھ مخصوص ادبی اصناف پر بات کرتے ہیں، خاص طور پر شاعری اور فکشن پر، جیسا کہ ہڈسن کی کتاب میں ان پر تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ شاعری کی تعریف کرنا ہمیشہ سے ایک مشکل کام رہا ہے۔ ہڈسن بھی کئی تعریفیں پیش کرتے ہیں، لیکن کسی ایک پر وہ متفق نہیں۔ بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں کہ شاعری تخیل اور جذبے کے ذریعے زندگی کی ترجمانی کا نام ہے، اور یہ اکثر ایک خاص وزن اور آہنگ یعنی میٹرز کی پابند ہوتی ہے۔ شاعری میں ایک بہت اہم تصور ہے شاعرانہ سچائی یعنی پوئٹک ٹروتھ کا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سائنسی یا منطقی سچائی سے مختلف چیز ہے۔ ہڈسن کیٹس کی ایک نظم کی مثال دیتے ہیں جس میں سمندر کی لہروں سے بننے والی جھاگ کو آوارہ اور کاہل کہا گیا ہے۔ اب سائنسی طور پر دیکھیں تو جھاگ نہ آوارہ ہوتی ہے نہ کاہل، لیکن شاعرانہ طور پر یہ الفاظ اس منظر کی کیفیت، اس کے تاثر کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔
تو شاعرانہ سچائی کا تعلق حقائق سے زیادہ احساسات اور تجربے کی گہرائی سے ہے۔ یہ دل کی سچائی ہے، ضروری نہیں کہ دماغ کی بھی ہو۔ شاعری کی اقسام بھی ہیں۔ ہڈسن 2 بڑی قسمیں بتاتے ہیں: ذاتی یا موضوعی شاعری، جس میں شاعر اپنے ذاتی جذبات، احساسات اور تجربات بیان کرتا ہے۔ اس کی عام مثالیں غزل یا گیت ہیں، یا مرثیہ، جس میں کسی کی موت پر غم کا اظہار ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے غیر ذاتی یا موضوعی آبجیکٹو۔ اس میں شاعر اپنی ذات سے باہر کی دنیا، کرداروں یا واقعات کو بیان کرتا ہے۔ اس میں بیانیہ نیریٹو شاعری شامل ہے، جیسے لوک گیت، بیلڈ، جن میں کوئی کہانی سنائی جاتی ہے، یا رزمیہ ایپک، جس میں کسی عظیم ہیرو یا قوم کی داستان بیان ہوتی ہے، جیسے ہومر کی ایلیڈ۔ اسی میں ڈرامائی شاعری بھی آتی ہے۔ اس کی ایک دلچسپ شکل ڈرامائی خود کلامی ڈرامیٹک مونولوگ ہے، جس میں کوئی کردار ایک خاموش سننے والے سے بات کرتے ہوئے اپنی شخصیت اور صورتحال کو ظاہر کرتا ہے۔ اور فطرت کا شاعری میں کیا کردار رہا ہے؟ فطرت تو شاعری کا ایک لازوال موضوع رہی ہے۔ کبھی تو شاعر فطرت کو صرف پس منظر کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کبھی وہ فطرت کے مظاہر جیسے بہار ہے، خزاں ہیں، طوفان ہے، ان کو انسانی جذبات کے ساتھ جوڑتے ہیں یا متضاد دکھاتے ہیں، جیسے خوشی میں پھول کھلتے نظر آتے ہیں اور غم میں بارش ہوتی محسوس ہوتی ہے۔ اور کبھی خاص طور پر رومانوی شعراء جیسے ورڈزورتھ کے ہاں فطرت کو ایک روحانی قوت یا ایک استاد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جس سے انسان سبق سیکھتا ہے۔ اب ذرا نثری فکشن یعنی ناول اور افسانے کی طرف آتے ہیں۔ اس کے بنیادی عناصر کیا ہیں؟ ہڈسن پلاٹ یعنی کہانی کا ڈھانچہ، کردار نگاری، مکالمے، منظر نگاری اور مصنف کا نقطہ نظر، ان جیسی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ناول اور ڈرامے میں وہ ایک بنیادی فرق بتاتے ہیں جو بہت دلچسپ ہے۔ کیا فرق؟ ناول نگار ماریون کرافرڈ نے ناول کو جیب تھیٹر یعنی پاکٹ تھیٹر کہا تھا۔ مطلب یہ ایک مکمل دنیا ہے جسے آپ اپنی جیب میں لیے پھر سکتے ہیں اور کہیں بھی کسی بھی وقت کھول کر اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اسے کسی سٹیج، اداکار یا ہدایت کار کی ضرورت نہیں، جبکہ ڈرامہ وہ بنیادی طور پر سٹیج پر پیش کیے جانے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اس کا پورا لطف تو اداکاری، مکالموں کی ادائیگی اور منظر کشی کے ساتھ ہی آتا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اس کا اثر کردار نگاری پر بھی پڑتا ہے۔ ناول میں چونکہ زیادہ تفصیل کی گنجائش ہوتی ہے، مصنف کردار کی اندرونی سوچوں، احساسات اور وقت کے ساتھ اس میں آنے والی تبدیلیوں کو زیادہ گہرائی سے دکھا سکتا ہے۔ ہڈسن جارج ایلیٹ کے ناول رومولا کے کردار ٹیٹو میلیما کی مثال دیتے ہیں، جس کے اخلاقی زوال کو بڑی تفصیل اور نفسیاتی بصیرت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ یہ کام شاید ڈرامے میں اتنی تفصیل سے ممکن نہ ہوتا۔ اور پلاٹ اور کردار کا کیا تعلق ہے؟ ہڈسن کہتے ہیں کہ بہترین فکشن میں پلاٹ اور کردار ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ یعنی واقعات صرف اتفاق سے نہیں ہوتے، بلکہ وہ کرداروں کے اعمال، ان کے فیصلوں اور ان کی شخصیت سے نکلتے ہیں۔ ایک مضبوط کردار خود کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ ڈرامے کے بارے میں ہڈسن کیا کہتے ہیں؟ اسے پڑھتے ہوئے قاری کو کیا ذہن میں رکھنا چاہیے؟ کیونکہ ڈرامہ دیکھنے کی چیز ہے، اس لیے اسے پڑھتے ہوئے قاری کو اپنی امیجنیشن، اپنی قوت متخیلہ استعمال کرنی پڑتی ہے۔ اسے تصور کرنا ہوتا ہے کہ یہ کردار اسٹیج پر کیسے حرکت کریں گے، کیسے بولیں گے، منظر کیسا ہوگا، ماحول کیسا ہوگا۔ قاری کو گولے خود ڈائریکٹر اور اداکار بننا پڑتا ہے۔ اور ڈرامے کی ساخت ناول سے کیسے مختلف ہے؟ ڈرامے کا پلاٹ عموماً زیادہ کسا ہوا ہوتا ہے، زیادہ مرکز ہوتا ہے۔ اس میں کہانی اکثر ایک بنیادی تصادم یعنی کانفلکٹ سے شروع ہوتی ہے، پھر کرداروں اور صورتحال کا تعارف یعنی ایکسپوزیشن ہوتی ہے، پھر واقعات آگے بڑھتے ہیں جسے عمل کا عروج یا رائزنگ ایکشن کہتے ہیں، پھر کہانی اپنے کلائمیکس پر پہنچتی ہے جہاں تناؤ سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس کے بعد صورتحال انجام کی طرف بڑھتی ہے یعنی فالنگ ایکشن، اور آخر میں المیہ ڈرامے میں تباہی یعنی کیٹاسٹروفی یا تربیہ میں مسئلے کا حل سامنے آتا ہے۔ کردار نگاری بھی زیادہ تر عمل، مکالمے اور خود کلامی یعنی سولیلوکی کے ذریعے ہوتی ہے، جہاں کردار تنہائی میں اپنے دل کی بات کہتا ہے۔ جی، ہڈسن کلاسیکی اور رومانوی ڈرامے کے فرق پر بھی بات کرتے ہیں۔ کلاسیکی ڈرامہ جیسے قدیم یونانی یا فرانسیسی ڈرامہ وہ اصول و ضوابط کا پابند ہوتا ہے، خاص طور پر وقت، جگہ اور عمل کی وحدتوں کا۔ اس میں سادگی اور توازن پر زور ہوتا ہے۔
جبکہ رومانوی ڈرامہ جیسے شیکسپیئر کا وہ ان پابندیوں کو توڑ دیتا ہے۔ اس میں زیادہ آزادی ہوتی ہے، پیچیدگی ہوتی ہے، مختلف قسم کے موضوعات اور جذبات کی آمیزش ہوتی ہے۔ آخر میں آئیے تنقید یعنی کرٹیسزم پر بات کرتے ہیں۔ تنقید کیا ہے اور ادب کے طالب علم کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہڈسن کے نزدیک تنقید بنیادی طور پر ادب پارے کی تشریح یعنی انٹرپریٹیشن ہے، مطلب یہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کہ کوئی تحریر کیا کہہ رہی ہے اور کیسے کہہ رہی ہے۔ اس کے فائدے بھی ہیں اور کچھ خطرات بھی ہیں۔ فائدہ تو یہ ہے کہ اچھی تنقید ہمیں نئی بصیرت دے سکتی ہے، ان پہلوؤں کی طرف توجہ دلا سکتی ہے جو ہم نے خود نہیں دیکھے تھے، ہماری سمجھ کو گہرا کر سکتی ہے، یہ ہمیں سوچنے پر اکسا سکتی ہے۔ اور خطرات کیا ہیں؟ ایک خطرہ تو یہ ہے کہ ہم اصل ادبی کام کو پڑھنے کے بجائے صرف تنقید پر ہی بھروسہ کرنے لگیں۔ دوسرا خطرہ یہ ہے کہ ہم نقاد کی رائے کو بس آنکھیں بند کر کے مان لیں، بغیر خود سوچے سمجھے۔ تنقید ایک مددگار ہو سکتی ہے، ایک رہنما ہو سکتی ہے، لیکن اس سے کبھی بھی اصل ادب پارے کا متبادل نہیں بننا چاہیے۔ تنقید کے مقاصد یا انداز کیا ہوتے ہیں؟ ہڈسن دو بنیادی مقاصد یا انداز بتاتے ہیں۔ ایک ہے فیصلہ کرنا یعنی ججمنٹ، مطلب کسی ادبی کام کو پہلے سے طے شدہ معیارات پر پرکھنا اور اس کی قدر و قیمت طے کرنا۔ اسے وہ عدالتی یعنی جوڈیشل تنقید کہتے ہیں، گویا نقاد ایک جج ہے جو فیصلہ سنا رہا ہے۔ دوسرا انداز ہے تشریح کرنا یا سمجھنا، انٹرپریٹیشن۔ اسے وہ استقرائی یا سائنسی یعنی انڈکٹیو سائنٹیفک تنقید کہتے ہیں۔ یہاں نقاد کا مقصد یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ مصنف نے کیا کیا ہے اور کیسے کیا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں۔ وہ فیصلہ دینے کے بجائے سمجھنے پر زور دیتا ہے، جیسے کوئی سائنسدان مشاہدہ کر رہا ہو۔ اور یہ تصور کہ وقت کا امتحان یعنی ٹیسٹ آف ٹائم ہی اصل کسوٹی ہے؟ جی، ہڈسن کہتے ہیں کہ آخرکار کسی ادبی کام کی عظمت کا فیصلہ وقت کرتا ہے۔ جو کتابیں نسل در نسل پڑھی جاتی ہیں، جو مختلف زمانوں اور معاشروں میں متعلقہ رہتی ہیں، وہی کلاسک کا درجہ پاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ کسی بنیادی انسانی تجربے، جذبے یا سچائی کو بیان کرتی ہیں جو وقتی اور مقامی حدود سے آگے کی چیز ہوتی ہے۔ اور بہترین ادب کے ساتھ مسلسل وقت گزارنے سے ہی ہمارا اپنا ادبی ذوق بہتر اور پختہ ہوتا ہے۔ ایک آخری اہم نقطہ یہ کہ خود تنقیدی تحریر بھی وہ ادب کی ایک قسم ہے۔ اسے پڑھتے ہوئے کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ بہت اہم سوال ہے۔ ہڈسن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ نقاد بھی انسان ہوتے ہیں، ان کی اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے، ان کے اپنے تعصبات یعنی بائس ہوتے ہیں، اور ان کا اپنا تاریخی اور ثقافتی پس منظر ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی تنقیدی رائے کو پڑھتے ہوئے ہمیں نقاد کی شخصیت اور اس کے زمانے کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے۔ جیسے ڈاکٹر جانسن، کولرج یا میتھیو آرنر جیسے بڑے انگریزی نقادوں کے کام میں بھی ان کے ذاتی اور اس زمانے کے تعصبات کی جھلک ملتی ہے۔ ان کو سمجھے بغیر ان کی تنقید کو بس ویسے ہی قبول کر لینا وہ گمراہ کن ہو سکتا ہے۔ ہمیں نقاد کی رائے کو بھی تنقیدی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ولیم ہڈسن ہمیں ادب کے مطالعے کا ایک بڑا منظم فریم ورک دیتے ہیں۔ یہ ہمیں صرف کہانی کی سطح پر رکنے کے بجائے گہرائی میں اترنے کی دعوت دیتا ہے، مصنف کی شخصیت کو سمجھنے میں، اس کے زمانے کی روح کو پہچاننے میں اور اس کے فن کی باریکیوں کو سراہنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ صرف معلومات اکٹھی کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے پڑھنے کے تجربے کو زیادہ بامانی، زیادہ سوچنے پر مجبور کرنے والا اور زیادہ پرلطف بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ اور اختتام پر ایک سوال آپ سب کے غور و فکر کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ آج ہم نے ادب کے مطالعے کے جن مختلف طریقوں پر بات کی، مثلاً مصنف کی شخصیت پر توجہ دینا، یا کتاب کا اس کے زمانے سے تعلق جوڑنا، یا اس کے فنی پہلوؤں کا تجزیہ کرنا یا تقابلی مطالعہ کرنا، اگر ان میں سے صرف ایک طریقے کو شعوری طور پر اپنی اگلی کتاب پڑھتے ہوئے استعمال کیا جائے تو کیا پڑھنے والوں کے خیال میں ان کے پڑھنے کا تجربہ بدلے گا؟ اور اگر بدلے گا تو کیسے؟ اس پر سوچنا یقیناً دلچسپ ہوگا۔ اسی خیال کے ساتھ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔